دوستو کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شہزادہ ذیشان جناب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں تو وہی لوگ ایماندار ہیں، وہی اعلیٰ لوگ ہیں جو میرے نانا جان پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ بے شمار حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن میں اپنی طبیعت کو کچھ خیال رکھتے ہوئے کچھ اولیاء کا بھی ذکر کروں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ اولیاء کاملین کا ذکر کرنا ہے، تو میں اولیاء کا ذکر کروں، میں شہداء کا ذکر کروں، میں صالحین کا ذکر کروں، صدیقین کا ذکر کروں، انبیاء کا ذکر کروں، تو وہ میرے رسول اللہ کا ذکر ہے۔ میرے رسول اللہ کا جو ذکر ہے وہ میرے رب العالمین کا ذکر ہے۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ہماری طبیعتوں میں، ہمارے دماغوں میں رسول اللہ کی جدائی کو محسوس کیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں پریشان تھے، ادھر ادھر گھومتے تھے، کہیں رسول اللہ ہمیں نظر آیا۔ تو ایک دن میں حضرت سیدہ امہات المومنین جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گیا۔ میں نے عرض کی کہ باجی جان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی آپ بیٹھیں ذرا، میں آتی ہوں۔ آپ اندر گئے، آپ ایک شیشہ لے آئے، آپ ایک شیشہ لے آئے، تو آپ نے فرمایا اس میں دیکھو، اس میں دیکھو۔ تو آپ فرماتے ہیں میری صورت آنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا۔ تو حضور آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے یہی تو دین ہے، یہی تو دین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جتنی بڑی وفا کی وہ بتا اتنا ایماندار بنا، وہ اتنا بڑا مومن بنا۔ تو دیکھو حضرت بابا جی کرما والی سرکار کی تعریف کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے؟ سید اور بھی بتھیرے ہیں، دنیا میں لوگ اور بھی بتھیرے ہیں، کس لیے کر رہے تھے؟ کہ وہ رسول اللہ کی نظر میں مقبول تھے، رسول اللہ نے نظر فرمائی۔ تو جہاں پر رسول اللہ کی نظر آ جاتی ہے وہاں پر رحمتیں آ جاتی ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کس نے پھر اس کو روایت کیا؟ اس کو بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر سے، اپنے مال جان سے حضور آپ سب سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، مجھے سب سے زیادہ حضور آپ پیارے ہیں۔ لیکن حضور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ یا رسول اللہ، میرے آقا و مولا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر اگر مجھے اللہ جنت دے گا تو پھر آپ
تو اس وقت عظیم جو انبیاء کا گروہ اس میں ہوں گے، تو میری ادھر پہنچ نہیں ہوگی، میری ادھر پہنچ نہیں ہوگی، میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ یا رسول اللہ میرے لیے پھر کیا ہوگا؟ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو کسی کا محبوب ہوتا ہے پھر وہ بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر قرآن شریف میں بھی یہی آیت نازل فرمائی اسی صحابی کے اس سوال پر، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ آیت مبارکہ اس صحابی کے اس واقعے پر اور اس بات پہ بتائی ہوئی ہے۔ وقت چلتا گیا، وقت چلتا گیا، گزرتا گیا، تو ایک وقت آیا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ بدلا کون اس کو بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور کے چاچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان۔ وہ صحابی عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین، جس سے مجھے محبت تھی، جس سے مجھے وفات تھی، جس سے میں پیار کرتا تھا، اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو یا اللہ یہ آنکھیں تو تھی ان کے لیے، یہ آنکھیں تو تھی ان کے لیے، میں نہیں چاہتا کہ ان آنکھوں سے رسول اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو دیکھوں۔ یا اللہ اے میرے رب العالمین، ان اپنی آنکھوں کو واپس لے لے، میرے نور کو واپس لے لے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس صحابی کی اسی وقت بینائی چلی گئی اور وہ رسول اللہ کی یاد میں پھر نبی نہ روتا رہا۔ تو دیکھو کتنی محبت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی وفا کی بات ہے، جو اپنی بینائی دے رہا ہے، اپنی بینائی کی پرواہ نہیں کر رہا، تو اس کے سامنے تو جان کوئی چیز نہیں۔ جب کہا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے دشمن کو، اشرف بن کعب کو کون دفع کرے گا، تو ایک صحابی نہیں سینکڑوں میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں حکم فرمائے۔ کوئی کہتا ہے ہمیں حکم فرمائے، کوئی کہتا ہے حضور ہمیں حکم فرمائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مارنے والا ہے اس کو مار کے جاتا ہے، مار بھی سکتا ہے، ادھر موت کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ وفائے رسول موجود ہے، حضور کی محبت موجود ہے۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے اپنی محبت بھری نگاہوں سے ایک صحابی کو دیکھا جس کا نام محمد بن مسلمہ تھا، تو فرمایا کہ اے محمد بن مسلمہ، یہ کام آپ کو سونپا جائے گا، جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو نیست و نابود کر دو۔ سرکار نے فرمایا نیست و نابود کر دو، تو وہ ہو گیا۔ حضور مجھے حکم ہے، آپ نے فرمایا آپ کو آرڈر ہے، جائیں آپ۔ حضور آپ اگر اجازت فرمائیں تو میں تھوڑی سی اسلام کے خلاف تھوڑی سی سرگوشی کر سکتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ، وگرنہ میری جان چلی جائے میں اسلام کے خلاف ذرا بھر بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور اس کو ہم نے اپنے جال میں پھنسانا ہے، تو میں اسلام کے خلاف تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کو اجازت ہے، جاؤ۔ اس نے 4 صحابی ساتھ اور لیے، چل پڑا۔ جب اشرف بن کعب کے قلعے کے پاس پہنچے، دستک دی، اس کی بیوی کہتی ہے بڑی چلاک تھی، بڑی مکار تھی، وہ یہود تھا، کہتی ہے کہ یہ جو آواز آئی ہے، اے کعب
لگتا ہے یہ خونی آواز ہے، یہ خونی آواز ہے، نہ جاؤ۔ نے کہا نہیں، مجھے کون سا خوف ہے، میں اپنے قلعے میں ہوں، اتنے لوگ ہیں میرے پاس، اتنے ہتھیار ہیں میرے پاس، کیا مجھے خوف؟ باہر نکلا تو جناب حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہیں۔ کہتا ہے کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کیا بتائیں، ہمارے اوپر اسلام کا نظام نافذ کر دیا گیا، ہم سے زکاتیں لی جا رہی ہیں، صدقہ خیراتیں لی جا رہی ہیں، ہم تو پھنس گئے۔ وہ کہتا ہے دیکھو آگے آگے اور کیا ہوتا ہے، روگردانی تو کی ہے تم لوگوں نے دین عیسیٰ سے، دین موسیٰ سے، تو دیکھو اپنے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ قرض لینے آئے ہیں، آپ مالدار آدمی ہیں، امیر آدمی ہیں، ہمیں کچھ قرض دے دو۔ یہود شیطان بولا کہ اپنی جو عورتیں ہیں وہ میرے پاس گروی رکھ دو، قرضہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کون عرب کہے گا کہ ہم قرض کے بدلے بچے رکھیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں بچے رکھ دو قرض کے لیے، بچے گروی رکھ دو، میں ان سے کام لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی تجویز بناؤ۔ تو کہنے لگا کہ اپنے جو ہتھیار ہیں نا جنگی، تلواریں، نیزے، وہ میرے پاس گروی رکھ دو تو میں آپ کو قرضہ دے دوں۔ انہوں نے کہا سب سے بہتر یہی بات ہے، سب سے بہتر یہی بات ہے۔ تو اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار کہا اشرف تو نے بڑی اچھی خوشبو لگائی، سن سکتا ہوں آپ کے بالوں سے؟ نے کہا کہ بڑے شوق سے اور چوڑا ہوا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو خوشبو کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو میں نچلے حصے پہ لگاتا ہوں، تو میری خوشبویں تو اور ہے۔ میں کہا ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو ہے۔ دوسرے دن اللہ نے اس کا کام تمام کرنا تھا، صحابہ نے تلواریں لی، نیزے لے، زرہ لی، ڈھالیں لی، اس کے پاس لے کر چلے گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اندر سے باہر آیا، کہنے لگا آگے میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ رسول اللہ سے آپ بھی منعرف ہو جائے، اب بھی تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں منحرف ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ قرضے مرضے والی بات کر لیں، پھر معاملہ چلے گا آپ کے ساتھ جیسے آپ کہیں گے۔ کہنے لگا کہ چلے قرضہ تعین کرتے ہیں کہ کتنا میں آپ کو دوں گا۔ باہر چل رہے ہیں، جیسے چہل قدمی نہیں ہوتی، باتیں بھی ہو رہی ہیں، صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ تو حضرت مسلمہ فرماتے ہیں یار تیری جو خوشبو ہے جو وہ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی، مجھے بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے بالوں سے پھر خوشبو سونگوں۔ تو اس نے کہا میں نے تو آپ کو اجازت دے رکھی جیسے مرضی سونگو۔ تو جناب بڑے جب ہی قریب گیا آپ نے اس کے بالوں سے پکڑا، دوسرے صحابی کو کہا اس کا گردن، انہوں نے وار کیا، اس کا سر اڑا دیا۔ حالانکہ اس کے پہرے دار بھی تھے، اس کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا، لیکن صحابہ میں وہ وفا کہ جس کا کائنات میں دوسرا کوئی ثانی نہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام غزوات سے آپ فارغ ہو چکے ہیں تو آپ نے اپنے رفقا کو، صحابہ کو جمع فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب تم جہاد صغیر تو کر چکے ہو، اب جہاد اکبر کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین پریشان ہو گئے، غمناک ہو گئے کہ یا رسول اللہ
یہ جو ہم نے جہاد کیا ہے جس میں بھائی بھائی کو چھوڑ کے، باپ بیٹے کو چھوڑ کے، ماں بیٹی کو چھوڑ کے، ایک ایک گھر کے کئی کئی لوگ شہید ہو گئے، یہ جہاد صغیر ہے۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ جہاد صغیر ہے، اب جہاد اکبر کرو۔ تو حضور وہ کیسے ہوگا، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کرو، مجاہدہ نفس کرو۔ تو جو مجاہدہ نفس کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، وہ ایک ہی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور وہی مجاہدہ کرتے ہیں، وہاں سے یہ اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کسی جگہ پہ 20 لاکھ بھی بندہ اکٹھا ہوتا ہو، 15 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہو، تو وہ جماعت اولیاء میں سے نہ ہو، تو ایک بندہ تو وہاں سے کوئی نکال کر دکھائے، ایک بندہ تو وہاں سے کوئی نکالے۔ جاؤ کربلا والا شریف میں کئی بندے نظر آئیں گے، جاؤ شرف شریف میں کئی بندے نظر آئیں گے، جاؤ مرولا شریف میں کئی بندے نظر آئیں گے جن کا دل ذکر الہی کر رہا ہوگا، اور وہ سوتے ہیں دل ذکر الہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو پرانے زمانے کے راہب تھے نا، وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ سوئیں گے لیکن دل جاگتا رہے گا۔ تو یہی حیثیت تو آپ کے غلاموں کی ہے۔ تو دیکھو، جس جماعت کے رہبر اعلیٰ داتا علی حجویری ہو، حضرت بابا فرید الدین ہو، حضرت باجرین گستانی ہو، خواجہ ابو الحسن خرقانی ہو، وہ جماعت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس کی نگہبانی سیدنا صدیق اکبر کر رہے ہیں، جناب سیدنا عمر کر رہے ہو، جناب حضرت مولا علی، جناب حضرت عثمان کر رہے ہیں، وہ جماعت کو کون کہے گا کہ یہ گمراہ ہو؟ یہ جماعت حق ہے۔ جب حق نہیں آتا تو ولی نہیں پیدا ہوتے، تو ولی پیدا ہوتے تو پہلے سنت ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کی جماعت ہے۔ کوئی ایک بندہ کا نام تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے مجھے، پوری روئے زمین پر پاکستان نہیں، کہ ہم میں یہ ولی ہے، پوری روئے زمین پر ہمارا دعویٰ ہے۔ دوسری جماعتیں اہل سنت کے علاوہ نکالیں تو صحیح ایک اولیاء اللہ، ہم اہل سنت سے اول سے لے کر آخر قیامت تک نکال کر دکھائیں گے، جن ہوتے ہی رہیں گے ولی آتے ہی۔ دیکھو ہمارے ولیوں کی شان، حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحان، پیر لسانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ مجھے ملے تو میرا دل چاہا کہ میں ان کے ساتھ رہوں، میرا دل کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا میری باتوں میں دخل نہیں نہ دو گے، میری باتوں میں آپ کو ساتھ رکھ تو لیتا ہوں
میری باتوں میں دخل تو نہیں لوگے؟ حضور میں آپ کی فرما برداری کروں گا، آپ غوث اعظم ہیں، لیکن جب اولیاء کی بات آتی ہے تو آپ بھی اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو ادب ہے، ادب جو واحد ایک جماعت اہل سنت ہے جو ادب کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا تھا نا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو، عزت کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو، بلکہ سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تو اسی کے لئے ہے نا، جتنی کر سکتے ہو کر دو، اوپر سے پھر سجدہ کرو۔ پتہ چلا کہ پکی نسبت اختیار کرو آدم علیہ السلام سے فرشتوں، پکی نسبت اختیار کرو، کچی نہیں۔ پھر سجدے سے آگے پکی اور کیا ہوتی ہے؟ تو حضور سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ پھر میری بات مانو گے نا؟ میں نے کہا حضور مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا؟ میری بات میں کوئی اپنی بات کا دخل تو نہیں دو گے؟ میں نے کہا حضور نہیں، جیسے آپ فرمائیں گے میں ویسے کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جنگل میں لے گئے تو فرماتے ہیں مجھے کوئی کام ہے، تم یہاں بیٹھ جاؤ، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا، 1 سال گزر گیا تو میں وہیں بیٹھا ہوں۔ 1 سال کے بعد آئے، فرمانے لگے بیٹھے ہو نا؟ میں کہا حضور بیٹھو، ادب والے تھے نا، فرمان ماننے والے تھے نا۔ آپ نے فرمایا میں آتا ہوں آپ بیٹھے، میں آتا ہوں آپ بیٹھے، آپ بیٹھ گئے۔ پھر 1 سال گزر گیا تو جب آپ آئے، آپ کے ہاتھ میں لنگر تھا، لنگر تھا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھے ہو نا؟ حضور میں بیٹھا ہوں، انتظار میں بیٹھا ہوں، منزل کیسے نہ حاصل ہو؟ حضور میں بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے پہچانا؟ حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ لو عبد القادر کھاؤ میرے ساتھ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو جن میں اتنا تقویٰ ہو، اتنا توکل ہو، اتنا مجاہدہ ہو، تو پھر وہ غوث الوقت کیوں نہ بنے، غوث اعظم کیوں نہ بنے گا؟ اللہ ان کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت کا میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ بیان کرتا ہوں، مجھے پھر یہ میں جو بول رہا ہوں نا، یہ حضور کی محبت کا یہ معاملہ ہے، اس کے لحاظ سے میں بول رہا ہوں، ورنہ میرا گلا بڑا ہی خراب ہے، مجھے میں بار بار دوائی لے رہا ہوں، بار بار دوائی لے رہا ہوں۔ آپ بغداد شریف نظامیہ میں جلوہ کرتے ہیں، تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر مبارکہ تھوڑی تھی، 20 سال کے تھے یا 18 سال کے، تو آپ کے چچا جان حضرت کی بارگاہ میں آپ کو لے کر آئے۔ آپ کو علم الکلام کا شوق ہے، کئی کتابیں یاد کروا لی، تو چاچا جان فرماتے تھے ہمیں ایک کتابوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن شریف کی ضرورت ہے، ہمیں ان کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ اے عمر چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا چاچا جان چھوڑ دوں گا، دیکھیں۔ تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے، کلام ہو رہا ہے، عرض کی کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، عمر اس کا نام ہے، تو حضور اس کو قبول فرمائیے۔ تو حضور اس کو ساتھ میں علم الکلام پڑھنے کا شوق ہے، میں نے تو اس کو بارہا منع کیا، یہ رکتا نہیں۔ حضور آپ مہربانی فرمائیں، آپ نے فرمایا او عمر ادھر آ، وہ چھوڑ دے، جو تو پڑھتا ہے وہ چھوڑ دے، رسول اللہ کے دین کو پڑھا کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے بزرگ ہے، فرما دے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آ،
میرے قریب آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پہ سرکار نے ہاتھ پھیرا، تو وہ جتنی کتابیں حفظ کی ہوئی تھی سبھی کی سبھی ایک لمحہ میں نکل گئی، ایک لمحہ میں وہ نکل گئی، ختم ہو گئی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں نے یہ پڑھا جو سارا خود مجھے بھول گیا۔ ایسے ہی ایک مولانا حضور کی خدمت میں آئے، ایک فقہ کی کتاب بغل میں لگائی ہوئی، آگ سے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا اس کو دھو ڈال، اس کو دھو ڈال۔ کہتا ہے کہ اتنی قیمتی کتاب ہے، حضرت بزرگ ہے، اتنی عجیب بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو دھو ڈال، ختم کر دے۔ کہنے لگا کہ اچھا حضور میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ کتاب مجھے۔ جب کتاب دکھی تو آپ نے ایسے دیکھا، اس کے تمام ورق جو تھے وہ صاف ہو گئے۔ جب صاف ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے اس کو کھولا، تو آپ نے فرمایا یہ تو فقہ کی کتاب نہیں، یہ تو فضائل قرآن ہے، یہ تو فضائل قرآن ہے۔ اور وہ مولوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنی خوش خطی کے ساتھ فضائل قرآن کی کتاب بنی ہوئی ہے۔ جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان پاک ہے۔ تو آپ بچپن میں بھی تھے تو اولیاء کا ادب کرتے تھے، جوانی میں بھی تھے تو اولیاء کا ادب کرتے تھے۔ تو بغیر ادب کے کوئی کام نہیں بنتا۔ سنی بھی ہو لیکن ادب والا نہ ہو تو اس کی مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے اولیاء ہیں۔ حضرت خواجہ باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو فیض تھا؟ نعرہ تکبیر، نہیں۔ ایک دن آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر عرض کر لیں گے کہ حضور کوئی بڑا خوبصورت عمل بتائیں جو بڑا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، منظور ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا عمل نہ بتا دو کہ جو نماز سے بھی اچھا ہو، قرآن کی تلاوت سے بھی اچھا ہو، بیت اللہ کے حج سے بھی بہتر ہو، زکوٰۃ سے بھی بہتر ہو، تہجدوں سے بھی بہتر ہو۔ لوگ گھبرا گئے، حضور وہ کون سا عمل بتائیں، جلدی کریں۔ آپ نے فرمایا بتا دیتا ہوں، اگر عمل کرو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضور حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا حسد سے پرہیز کرو، حسد سے پرہیز کرو تو یہ تمہاری عبادات پھر قبول ہو جائیں گی۔ اگر تم نماز پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو، تہجدیں پڑھتے رہو، تو تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرتے رہو تو وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ان کا کام نہیں، تمہارے کام نہیں ہوتے۔ تو کیسی آپ نے بات فرمائی؟ حضور آقا علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ بیان فرما کے میں ختم کر رہا ہوں۔ حضور آقا علیہ السلام صحابہ کرام میں تشریف فرما تو حضور آقا علیہ السلام فرمایا دیکھو مسجد نبی شریف کے دروازے کی طرف جو سب سے پہلے بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا، اس کی زیارت کریں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، ایک بابا ہے وضو کیا ہوا، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی، مسجد کے اندر داخل ہو۔ پھر کل وہی وقت آ گیا، حضور آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ آج نے بھی جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے دروازے کی طرف دیکھیں، تو وہی بابا ویسی حالت میں پھرا۔ دوسرے دن بھی آیا، تیسرا دن آ گیا تو سرکار نے فرمایا آج جس نے زیارت کرنی ہے وہ بھی دروازے کی طرف دیکھیں۔ وہی بابا پھر آ گیا، صحابہ نے زیارت کی، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا اور وضو کیا ہوا اور مسجد میں
حضور کے پیچھے نماز پڑھ اٹھا گھر چلا گیا. حضور کے ایک صحابی انہوں نے کہا کہ حضور نے اس کے متعلق اتنی بڑی کشیدگی فرمائی ہے تو میں کیوں نہ اس بابے کا عمل دیکھوں کہ یہ عمل کرتا کیا کہ سرکار نے 3 دن اس کے لیے ارشاد فرمایا. وہ بابے کے ساتھ جاتا ہے, کہتا ہے بابا جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ناراض تو نہیں ہوں کہ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا میں ناراض نہیں, میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بڑی خوشی کے ساتھ جو میں دال پانی کھاؤں گا وہ تم بھی کھا لینا, آؤ میرے. وہ نوجوان پوچھتا ہے بابا جی سے بابا جی میں نے تو سمجھا کہ آپ بڑے مجاہدے والے ہوں گے, بڑی عبادات کرتے ہوں گے, لیکن بابا جی میں نے تو سونے کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں دیکھا, آپ کا کوئی ایسا عمل جو دل کا شوق ہے وہ میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا بیٹا بلا شبہ میں تہجد نہیں پڑھتا, 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں, میں تہجد بھی نہیں پڑھتا, دوسرے اور کام بھی نہیں کرتا, رات کو سو جاتا ہوں, لیکن ایک کام میں کرتا ہوں, اپنے مومن بھائیوں کے متعلق میں حسد نہیں رکھتا. تو دیکھو علماء بہت خوبصورت بیان فرماتے ہیں, بڑی بڑی خوبصورت حدیثیں بیان کرتے ہیں, تو ان کا فائدہ تب یہ ہے ہم عمل کریں. تو اس زمانہ میں بہت زیادہ حسد کی بیماری ہے, تو اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسی میرے نال تے ٹکر نہ لت دا ویلا تو کی حال کر توڑ کے پھر رکھیں گے ٹوٹ گئی. حضرت صاحب نہیں نہ مجھے کتنا وال پیا چلے میں حضرت صاحب کی وہ بیعت بند کرتا ہوں. آپ حج کے لیے مکہ شریف میں تشریف لے گئے تھے, تو اس سال جیسے اس سال ہوا رش تھا, حاجیوں کی اموات ہوئی, لوگوں کا دل برا ہوا. حضرت صاحب قبلہ کا جو مکان تھا نا وہ جبل کعبہ کے اوپر تھا, میں بھی اس میں مکان میں ایک مرتبہ ٹھہرا ہوں. جب اس مکان میں ہوتے تھے نا وہ پہاڑ کے اوپر تھا, بہت بلند تھا, تو بیت اللہ شریف کی چھت, حتیم شریف, اپنا مقام ابراہیم تمام سارا نظر آتا تھا اوپر کھڑے ہوئے لوگ. لائٹ گئی چلی چلاؤ, مدینہ المنورہ میں رہتے تو آپ نے فرمایا لائٹ گئی چلی, ہمارے ساتھ کرو. آپ نے جی صاحب نے بڑی خوشی راڑ بند کری ادھر واڑ سے بند ہو جانی کی ہے کر دے راڑ بند کر. آپ نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ, ٹھیک ہے. حاجی صاحب فرماندے نے کہ جدو اسی عشاء دی نماز پڑھ کے اسی اس مکان تے گئے تے میں کی دیکھا کہ جتنی حضرت صاحب فرمایا جی اتنے کام جائیں جو ہونا چاہیے اتنے سارا کام شروع سی, اتنے کام شروع سی. اللہ رب العالمین دے جڑے برگزیدہ بندے ہوئے نا انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ دا صدقہ نور عطا فرمایا.
اور وہ پھر اس نور دے نال سارا کچھ بینਦੇ انہاں نوں دنیا دے جڑے پردے ہیں نا انہاں کو بالکل دور کر دیتے ہیں حضرت صاحب دی بے شمار کرامتاں حضرت پیر کنداری رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر ایک بندہ ہوندا آ کے بیٹھ جاندا کلام بغیر کلام کیتے ہو محفل آپ کی مجلس سندا سن کے چلا جاتا ایک دن قبلہ حضرت صاحب نے اس نے روک لیا آپ نے فرمایا آپ کا جڑا کلام تھی نا گفتگو اردو فرما دے سر آپ نے فرمایا دیکھو بیبا تم روز ادھر آتے ہو آپ کا تقیہ کلام سی بیبا تم روز ادھر آتے ہو اور خاموشی سے چلے جاتے ہو کوئی بات نہیں کرتے اس نے آگے حضور جناب مجھ سب کچھ پتا ہے میرا یقین کامل ہے جناب مجھ پتا ہے کہ جناب توجہ فرمان بھی کام ہو جائے آپ نے فرمایا پھر بھی بتا دو نا کیا کہنا چاہتے ہیں حضور بیٹیاں ہیں بیٹا ہی نہیں ہے حالانکہ آپ اتنے بڑے شریعت کے پابند اولیاء اللہ تھے آپ کی جو شریعت کی پابندیاں تھیں وہ بڑی بلند و بالا تھی ساز باز گانا وانا یہ وہ پھٹکتے نہیں سکتا آپ اس کو فرماتے ہیں کہ آپ کو کتنے بیٹے چاہیے آپ کو کتنے بیٹے چاہیے اس کی زبان سے نکلا حضور جتنے مرضی دے دیں آپ نے گننا شروع کر دیا آپ نے فرمایا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 حضور اتنے کافی اس کے پاس 16 بیٹے ہیں 9 فوج میں ہیں 9 اس کے ساتھ ہیں تو دیکھو اللہ رب العالمین کا جب اس کا بندہ ذکر کرتا ہے ذکر کرتے 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 وہ ایک ایسے مقام پہ چلا جاتا ہے اس مقام کو فنا باللہ بھی کہتے ہیں بقا باللہ بھی کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اب تیرا بولنا میرا بولنا ہے اب تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہے تیرا سننا میرا سننا ہے تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے تیرا جسم میرا جسم ہے تو پھر اس وقت جو زبان سے نکالتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کا ہی ہوتا ہے بندے کا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے جوڑے سیدھے کرنے کی توفیق خدمت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا میرا خیال ہے ٹمپریچر بھی ہے تلے بھائی سیٹ ڈاؤن بابا جی ہی کہاں کھڑے آپ بیٹھ جائیں آپ محفل سنیں تو میں یار بھائی یہ تو خطاب ہونا ہے یہ سب کا حکم آپ نے سن لیا ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ بیٹھ جائیں یہ تو خطاب ہونا وفا کا یہی تقاضا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں بابا جی تھلے بھائی ہو یار کے دی تو ڈسکورٹ بندے اگے میں بھی دیکھ رہا ہوں شروع محفل سے لے کر قبلہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی اور ان کی جاؤ 26 اکتوبر کو عرس پہ مطلب فرما دیں اور میری طرف سے سارے گاؤں والوں کو 2526 اکتوبر کو برولہ شریف کے عرس پاک کے حوالے سے تمام دوستوں کو محبت بھری دعوت ہے محبت بھرا حکم نامہ بھی ہے محبت بھری دعوت بھی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں قبلہ پیر صاحب نے کیا حکم دیا ہے بھائی آپ نے سنا ہے حکم آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید ثناء اللہ کی سعادت حاصل ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں بھائی غلام مصطفیٰ صاحب بھائی محمد اقبال صاحب بھائی محمد افضال صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار کی جانب سے ان کو محبت بھری دعوت دی گئی وہ ہمارے درمیان جلوہ فکن ہیں ان کی خصوصی نعت اور ایسا ذکر اور ذکر کا ایسا انداز انشاءاللہ والعزیز آپ پوری زندگی یاد رکھیں گے جو دوست کھڑے ہیں اس سائیڈ پہ میں چاہوں گا کہ آپ اسٹیج پر بھی جگہ بن گئی ہے اسٹیج پر بیٹھنا چاہیں تو اسٹیج پر آ جائیں اگر پنڈال میں آنا چاہیں تو یہ بھی مصلی آپ کے لیے بچھایا گیا ہے
ہے بڑی مہربانی زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑیاں چند گھڑیاں حضور دی میلاد دے وچ بیٹھ کے گزار لئیے شاید کل قیامت والے دن ساڈے کم آ جان بڑی مہربانی جنے بھی دوست آئے میں کھڑے ہو اور میں ریکویسٹ کراں گا کہ بڑی محبت نال تشریف رکھو نعرہ تکبیر سرکار دا سچا سچا غلام بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ حضرات گرامی قدر میں بلا تاخیر دعوت جناب دے رہا ہوں وطن عزیز پاکستان کی اس خوبصورت آواز کو جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر سرکار علیہ السلام کی نعتیں پڑھی اب بڑے بڑے نعت خانوں کو سنتے ہیں مگر اس نوجوان کا اپنے پڑھنے کا انداز ہے میری مراد عاشق مدینہ بلبل مدینہ ثنا خان مصطفیٰ جناب الحاج حافظ محمد عثمان قادری ملتان شریف سے اپنی حاضری سرکار کی دہلیز پر لگوانے کی سعادت عظیم حاصل کریں بلند آواز کے ساتھ کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ تحقیق بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے اور ہم تو نعت کی صورت میں بھی قرآن سناتے ہیں یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی جب چھڑا تذکرہ میری سرکار کا والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی تو جس کی بات بن گئی ہے ذرا بولے سبحان اللہ اونچی بولے سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے بولے سبحان اللہ نبی کا دیوانہ ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ایسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں پیر سنا اللہ تیجبی صاحب پیر سنا اللہ تیجبی صاحب آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں جو عشق مصطفیٰ آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف وہ تار اڑی ہوئی ہے بھائی حضرات گرامی بھائی بھائی
کرما والا شریف سے بڑی خوبصورت نسبت میری مراد پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ سناب لطیفی صاحب دامت برکات مولالیہ جناب حضور داتا کی نگری لاہور سے چل کے ہمارے پاس تشریف لائے. میں جناب کو صمیم قلب سے دل کی امیر گہرائیوں سے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لجپال بارگاہ میں وطن عزیز پاکستان کی خوبصورت آواز الحاج حافظ محمد عثمان قادری. شکریہ. محترم ساتھیوں، میرے بہت مہربان بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا مجھے حکم ملا، میں حاضر خدمت ہوا. اللہ تعالیٰ میرا آنا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ. چونکہ میں کتاب سے پہلے حاضری پیش کرنی تھی، لیکن چونکہ پیر صاحب کی طبیعت ناساز تھی تو میں نے عرض کی کہ کتاب کرا دیں پہلے. اور میں چاہوں گا کہ اگر میری نعت کی بات آپ بھائی محبت کے ساتھ بیٹھے تو ہمارے ایک اور مہمان قاری صاحب تو رہ گئے، قاری حسن جمیل صاحب دیپال پور شریف کی سرزمین سے آئے ہوئے، تو ان کی ہم تھوڑی سی تلاوت بھی انشاءاللہ آپ نے سنی. ٹھیک ہے جی؟ چلے مہمان نوازی کا حق بھی ادا ہو جائے گا. درود پاک پڑھیے. درود پاک کے نذرانہ میں ایک شعر میں نے آپ کو سنانا ہے، فیصلہ کن شعر، آپ کی سبحان اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن درود پاک سارے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کس کس کو یہ درود آتا ہے؟ سادہ سادہ چلانا ہے، ساؤنڈ والے بھائی ایکو نہ ڈالیں، بس سادہ سادہ چلائیں. کس کس کو یہ درود آتا ہے؟ ذرا ایک بار دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سناؤ شعر، کہیں گے سبحان اللہ، کریں گے فیصلہ، لیکن ایک بار پھر درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کائنات تمامی ایک پاسے، پتہ نہیں کون بولے گا کون رہ جائے گا. کائنات تمامی ایک پاسے، پنجتن دا گھرانا ایک پاسے. کائنات تمامی ایک پاسے، پنجتن دا گھرانا ایک پاسے. مرسل نبی سب ایک پاسے، مرسل نبی سب ایک پاسے. حسنین ترانا ایک پاسے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اچھا، سیدوں کا دیوانہ کون کون بیٹھا ہے؟ سیدوں کا دیوانہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اچھا، اگر ایک سید کے جملے سناؤ تو بولیں گے میرے ساتھ؟ اب بولو یار، بولو گے. اج سکھ میں تیرا دیوا دھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلات نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور یقین ہن مد بھریاں. تیری صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا. سچ آکھا تے رب دی مشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتنے میرے علی، کون ہے جو سید کا یہ جملہ ہاتھ اٹھا کے بولے؟ کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا، کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا. گستاخ کیا کتنے جالڑیاں.
वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। कह दे सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबने मिलकर मेरा साथ दिया था, सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं चूंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान शरीफ से है, मदीनतुल औलिया वलियों का शहर है, जिसके बारे में कहा जाता है मुल्तान माबा जन्नत आला बराबर। किसी ने पूछा हुजूर इतना बड़ा फतवा, फरमाया मेरे पीर का मजार मुल्तान में है, जन्नत आला उसके बराबर मेरा ताल्लुक। चूंकि मैंने देखा है गुलाम मुस्तफ़ा भाई और किबला सनाउल्लाह साहब की स्टेज की ज़ीनत है, सारे पीरों के मानने वाले बैठे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा सारे ही वलियों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर दो चार इश्क के जुमले बोलूं तो आप मेरा साथ देंगे, अगर समझ आ जाए तो बोलेंगे हो अल्लाह 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 करिए पागल बन दिए। किसकी बात अल्लाह अल्लाह करने से बढ़ रही है? अल्लाह अल्लाह करिए पागल बन दिए। कामिल मुर्शिद खड़िए पागल बन दिए। अल्लाह अल्लाह करिए पागल बन दिए। कामिल मुर्शिद खड़िए कामिल बन दिए। किसका पीर कामिल है, जिसका मुर्शिद शामिल है, दोनों हाथ उठा के बोलेगा कामिल मुर्शिद खड़िए कामिल बन दिए। कामिल मुर्शिद खड़िए कामिल बन दिए। अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो बन दिए। सीना रोशन करिए पागल बन दिए। कामिल मुर्शिद खड़िए पागल बन दिए। अच्छा भाई, जिसका पीर मौला अली है हाथ उठाए, क्या बात है। और जिसका पीर मौला हुसैन है दोनों हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह, क्या बात है। आशिकों ने हाथ उठाए, उठाए कि नहीं उठाए? अकलमंद ने हाथ छुपाए। अकलमंद ने भी सोच रहा है हाथ उठाऊं कि ना उठाऊं, मदीने जाऊं कि ना जाऊं, मगर आशिक दोनों हाथ उठा रहा है। आज इस महफिल से सीधा मदीने जा रहा है। अकलमंद पीछे खड़ा सोचे जा रहा है ये मिर्चे क्यों लगाऊं है, लगी है कि नहीं लगी यार, ये लाइटिंग क्यों कराई है, ये लंगर क्यों पकाए हैं, ये मिलाद क्यों सजाए। किसी गरीब को पैसे दे देते उसका भला हो जाता, ये तुमने क्या किया है। आशिक कहने लगा बेवकूफ तुझे पता ही नहीं इश्क होता क्या है। अगर हाथ उठाने से यार मानेगा तो हाथ भी उठाएंगे, लंगर पकाने से महबूब राजी हो तो लंगर भी, और मिलाद सजाने से यार राजी हो जाए तो मिलाद भी सजाएंगे। और अकलमंदों को ये बात बताएंगे कि अकलमंदानो पुठिया सोचा ले डुबिया। अकलमंद नहीं आशिकों ने हाथ उठा के बोलेगा अकलमंदानो पुठिया सोचा ले डुबिया। अकलमंदानो पुठिया सोचा ले डुबिया। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया था अकल अय्यार है, बड़ी चालाक है। अकल अय्यार है, सौ भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद
याद रख और बेखतर कूद गया आतिश नमरूद में। इश्क अकल है तमाशाए अभी अकल मंदानो पुठिया सोचा ले डुबिया अकल मंदानो पुठिया सोचा ले डुबिया मुर्शिद दे संग टुरिए पागल बन दिए मुर्शिद दे संग मुर्शिद दे मुर्शिद दे संग टुरिए पागल बन दिए कामिल मुर्शिद फड़िए कामिल बन दिए कामिल मुर्शिद फड़िए कामिल बन दिए अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह जरा कह दो सुभान अल्लाह। और फनाफिल मुर्शिद फनाफिल मुर्शिद किसे कहते हैं? जुमला पेश कर रहा हूं, देखना चाहते हो कौन समझेगा और कौन बोलेगा। और दिल विच नक्श बिठा के अपने मुर्शिद दा कामयाबी देखे कहां है। दिल विच नक्श बिठा के अपने मुर्शिद दा दिल विच नक्श बिठा के अपने मुर्शिद दा। कौन है जो मुर्शिद का नक्श बिठाएगा? दोनों हाथ उठाएगा सुभान अल्लाह का नारा फरमाएगा। सारे मुर्शिद का नक्श बिठाएंगे मगर मुनाफिक बोला मैं नहीं बिठाऊंगा मुर्शिद का नक्श। मैंने कहा भाई सारे बिठा रहे हैं तू किसका बिठाएगा? कहते मैं तो खुदा का नक्श बिठाऊंगा सीधा ही जाऊंगा। मैंने कहा तू खुदा का नक्श कैसे बिठाएगा? नक्श उसका बिठाया जाता है जिसे देखा जाए। कैसे देखेगा खुदा को? कहता अच्छा जी देखना पड़ेगा। फिर मैं खुदा को ढूंढूंगा। मैंने कहा कहाँ मिलेगा? कहता पता लगा सजदे में मिलता है। मैं तो सजदे पे सजदे सजदे पे सजदे खुदा को ढूंढूं उसको देखो उसका नक्श दिल में बिठाऊं। मुर्शिद का क्यों बिठाऊं? बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया ओ बेवकूफा रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए मुल्ला पंडित सारे और रब दा खोज खुराना लब्बा सजदे कर कर हारे और रब तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे और बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा पीर तो तन मनवारे। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे 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 मुर्शिद जीवे मुर्शिद ना बोले मुर्शिद वाला दोनों हाथ उठा के जीवे जीवे मुर्शिद जीवे 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 मुर्शिद जीवे 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 मुर्शिद जीवे 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 मुर्शिद जीवे। और यही बात सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने आपने क्या कहा था? ओ लूलू दे लक लक चश्मा हिक खोला हिक कच्चा ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शिद वेख न रजा। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू सानू लख करोड़ा। यही है मुनाफिक मुर्शिद। तो जरा कहते सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या कहा था? और राह दे हर कोई आखे मैं भी आखा राह दे बिन मुर्शिद दे राह नहीं लभदी रुल मरसे विच रह दे। ओ माली दा दम पानी देना फल कच्चे होनिया पक्के ओ पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदा झूठे होनिया सच्चे। जीवे 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 जीवे। और ख्वाजा गुलाम फरीद कोट विठन वाली सरकार आपने तो बात ही खत्म कर दी हुजूर। कहने लगा मुर्शिद का नक्श और है खुदा का नक्श और है। आपने फरमाया झगड़े न डाल। किसने कहा अलग है? और हिक्के हिक्के अब पता नहीं कौन समझेगा। और हिक्के 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 सब हिकदी हर दम सिक्के और जेड़ा हिक नू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक। और जे मैं देखा ओ देखे नहीं ते मैं ना देखा ओ देखे तेरी किस्मत किथों मेरी मेरे देखन दे विच वेखे। ओ यार ते तेरे अंदर वसदा ते लोए नहीं हाल तू
مرشد دا مرشد مرشد کریے تاگل بن دیے مرشد مرشد کریے تاگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تاگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے تاگل بن دیے. اب جو مرشد والا ہے اس جملے پہ توجہ کریں, بڑی اونچی بات کرنے لگا, پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آئے کس کے اوپر سے گزر جائے. توجہ کیجئے گا, اپنا جو کھڑے ہیں وہ بھی توجہ کر لیں. اپنا آپ مٹا کے اپنے مرشد کو, اپنا آپ مٹا کے اپنے مرشد کو, مرن تو پہلا مریے پاگل بن دیے مرن تو پہلا کس کس کے سچی تمنا ہے مرن تو پہلا مریے پاگل بن دیے کامل مرشد. اچھا مرنے سے پہلے کیسے مرا جاتا ہے؟ کمال نہیں ہوگی. خواجہ غلام فرید نے سکھایا, اپنے پیر کو سامنے بٹھایا اور کیا کہا, او میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, میرا ایمان بھی تو, میرا جسم بھی تو, میرا روح بھی تو, میرا قلب بھی تو, جن جان بھی تو, میرا ڈھابا کی بلا مسجد منبر مصحف دے قرآن بھی تو, میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو, میرا ذکر بھی تو, میرا فکر بھی تو, میرا زور بھی تو, وجدان بھی تو, میرا دھرم بھی تو, میرا بھرم بھی تو, میرا شرم بھی تو, میرا شان بھی تو. ایسے اپنا آپ مٹا کے ایسے مٹایا جاتا ہے اپنے مرشد کو. اور چونکہ یہ منافی مرشد ہے, بڑا اونچا مقام ہے, ہماری اوقات ہی نہیں وہاں تک چلے جائیں. اگر کوئی گیا تو بابا بلے شاہ سید ہو کر ایک رائے پیر بنا لیا. لوگوں نے کہا بلے اب بلا نہیں تو بھلا ہے, تجھے سید نہیں ملا, ایک رائے پیر بنا لیا. بابا جی نے کیا فرمایا اپنا آپ مٹا کے, کیسے آپ نے فرمایا او بلے نو سمجھان آیا بہنا تے بھر جائیا, من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا آرایا, آل نبی اولاد علی نو تو کیوں نکالایا, آل نبی اولاد علی نو تو کیوں نکالایا. بابا جی نے فرمایا او جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزایا, پر جیڑا سانو رائی آتے بہشتی پیلا پایا, کیونکہ میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیا دے سکلائی. اب جس کا مرشد اونچا ہے اس کی آواز بھی اونچی, اس کا ہاتھ بھی اونچا, اور اونچی آواز سے بولے میں نیواں میرا مرشد اونچا, میں نیواں میرا مرشد اونچا, میں نیواں میرا مرشد اونچا اونچیا دے سکلائی. صدقے جوان اونچیا جن نیویں نال نبھائی. اپنا آپ مٹا کے اپنے مرشد کو, اپنا آپ مٹا کے اپنے مرشد کو, مرن تو پہلا مریے پاگل بن دیے کامل مرشد پھڑیے. بولو یار کامل مرشد پھڑیے. اچھا چونکہ عشق کی بات ہے, سو گلا کی خیال ہے بابا جی, سو گلا ہی کوئی گل تنویر میاں, سو گلا ہی کوئی گل تنویر میاں, سچی توبہ کریے پاگل بن دیے, سچی توبہ کریے پاگل بن دیے, کامل مرشد پھڑیے پاگل بن دی. اللہ ہو اللہ, 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 اللہ ہو اللہ. کہ
سب کو سلامت رکھے. حضور کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہا ہوں اور پھر میں نے پڑھ لی ہے منقب. میری حاضری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، لیکن میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یکم محرم ہو گئی آج، چاند نظر آ گیا الحمدللہ، یکم محرم الحرام. آپ بتائیں اسلامی مہینے کی پہلی رات حضور کے جشن میں کون کون آیا ہے؟ حضور کے جشن میں ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھائے تو نبی. اللہ اکبر. سارے حضور کے جشن میں آئے جی؟ میں حضور کے جشن میں سارے آئے ہیں. اچھا جشن جو ہے کون سا 44 چک ہے؟ 46 چک. یہ 46 چک کے اندر جو جشن ہے سمم بکم بن کے منائے جاتے ہیں. بولو تو یار، میں تو پہلی بار آیا. نہیں منہ پہ تالے لگاتے. جشن کیسے مناتے ہیں؟ گج بج کے منائے جاتے ہیں. پھر دنیا دار کا جشن گج بج کے منائے، سرکار کا جشن کون ہے جو گج بج کے منانے کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. حضور کا جشن منانے کے لیے جی تھوڑے سے آپ کو نعرے لگانے پڑیں گے. لگائیں گے؟ ماحول تو بنانا ہے جشن کا. لگائیں گے نعرے؟ اچھا تھوڑے سے ہاتھ بھی اٹھانے پڑیں گے. اٹھائیں گے؟ تھوڑا سا جھومنا بھی پڑے گا نبی کے نام پر. جھومیں گے؟ اگر جملہ پیارا لگے تو جھوم کے بولیے گا. میرے نبی کا موضوع ہے تو سبحان اللہ کا نعرہ لگائیے گا. دیکھنا چاہتا ہوں کتنا آپ بولتے ہیں. لڑکیاں توڑنی بھائی جانا لج پالے نبی. جس کا نبی لج پال ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے جھومے گا. لڑکیاں توڑنی بھائی جانا لج پالے نبی. مندیانوں گل لئی جانا لج پالے نبی. لڑکیاں توڑنی بھائی جانا لج پالے نبی. مندیانوں گل لئی جانا لج پالے نبی. اللہ نے انہوں دتیاں شانہ. میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ آ گیا. آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، بچہ جوان بوڑھا گورا اور اعلیٰ امیر غریب نبی کا غلام ہے. میرے نبی کا معجزہ سنے گا اور سبحان اللہ بولے گا. اللہ نے انہوں دتیاں شانہ او گمیانو دیوے زبانہ. اب بولو یار حق ہے. آواز نہیں آئی. حق ہے، سچ ہے، پک ہے. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے انہوں دتیاں شانہ او گمیانو دیوے زبانہ. پتھرانو کلمہ پڑھائی جانا لج پالے نبی. پتھرانو کلمہ پڑھائی جانا لج پالے نبی. او دی انگلی داجے پتہ نہیں کون بولے گا. او دی انگلی داجے ہوگے اشارہ. او دی انگلی داجے ہوگے اشارہ. شن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ. او بولو یار حق ہے، سچ ہے. 46 چک میں پہلی بار آیا ہوں. اگر ایک سوال کر دوں تو جواب دیں گے آپ؟ بولو تو یار. بڑا آسان سا سوال ہے. یہ 46 چک کی زمین زرخیز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی اچھا زرخیز ہے. کتنی پوچھ لوں؟ یہ گندم دباؤ. گندم کیا نکلے گا؟ یہ پیچھے والے چاول کو نہیں نکالتے ہیں میرے خیال میں. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پر. 46 چک میں کیا ہو رہا ہے؟ سوال کا جواب آتا ہے کھل کے بولو. زمین میں گندم دباؤ کیا نکلے گا؟ چاول دباؤ، گنا دباؤ، آلو دباؤ، کچھ بھی نہ دباؤ. یہ تو بڑی زرخیز ہے. کوئی مذاق نہیں کرنا. میں آپ سے آپ کو ایسے مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ پہنچ گئے، آپ کے دل مدینہ ہو جائیں گے. بھائی کتنی زرخیز زمین ہے کہ گندم دباؤ گندم مل جاتی ہے، چاول دباؤ چاول مل جاتے ہیں، گنا دباؤ گنا مل جاتا ہے. کچھ نہ دباؤ کچھ نہیں ملتا. یہ ہے 46 چک. بابا جی بولے عثمان قادری یہ تو 46 چک ہے. اگر ہو ملتان یا ہو پورا پاکستان یا ہو پورا جہان، اگر تو کچھ نہیں دبائے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا. پر یہ تیری میری بات ہے. میرے نبی کا شان سن. او دی انگلی لاجے ہوگے اشارہ. شن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ. او بنا گٹ کو کھجورا اگائی جانا لج پالے نبی. بنا گٹ کو کھجورا اگائی. جس کا ایسا نبی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے چھوڑے گا. او بنا گٹ کو کھجورا اگائی جانا لج پالے
रस्सियां तोड़ निभर जाना लजे वाले नबी। सुनिएगा थोड़ा सा, चुके सिराइती कलाम है, थोड़ा सिराइती थोड़ा पंजाबी। आपकी मेहरबानी, सुनिएगा मैंने पढ़ लिया, आप क्या मुझे कहना चाहते हैं? आप देखना चाहता हूँ इस जुमले पर कौन कौन बोलेगा। थोड़ा सिराइती है, लेकिन ये शेर मेरे पाकिस्तान के किसी भी शहर में पढ़ा, आशिक मचल गए। आज 46 चक्कर पढ़ने लगा हूँ, देखना चाहता हूँ कौन कौन मचलेगा। दस्सा सबनो शामी धम्मी, ए धम्मी सवेर दा वेला। दस्सा सबनो शामी धम्मी, मैं ते हाँ सरकार दा कमी। कौन है मेरे नबी का कमी? दोनों हाथ उठाओ। दस्सा सबनो शामी धम्मी, मैं ते हाँ सरकार दा कमी। इज़्ज़ा हो मेरी वधाई जाना लजवाले नबीए। ओ दे नाम दी, जिसका ऐसा नबी हो, ओ दे नाम दी जब भी ये माला, ओ दे नाम दी जब भी ये माला, जिसका नाम है कमली। अच्छा कौन कौन जपेगा कमली वाले का नाम? सारे जपेंगे, मगर मुनाफिक बोला मैं नहीं जपूंगा कमली वाले का नाम। मैंने कहा सारा 46 जप रहा है, तू किसका जपेगा? कहता मैं तो खुदा का नाम जपूंगा, फिर सीधा जाऊंगा। मैंने कहा तू खुदा का नाम क्यों जपे? कहता जिसने पैदा किया, जो मारेगा, जो लेता है, जो देता है, जो सेहत है, जो बीमारी दे, जो इज्जत दे, जो जिल्लत दे, जो सब कुछ करे, उसका नाम जपूं। कमली वाले का मैं क्यों जपूं? नासिर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ बेवकूफा शोला जिवें अग दा तंदूर विच बोलदा, शोला जिवें अग दा तंदूर विच बोलदा, इश्क हकीकी मंसूर विच बोलदा, मुसदा पियार कोहे दूर विच बोलदा, रुख जद बोलदा ते बूर विच बोलदा, जायका मिठाइयां दा खजूर विच बोलदा, कसूर विच बोलदा, नूर दा निजाम सारा नूर विच बोलदा, वलिया दा हाल ते कबूर विच बोलदा। पर नासिरे मुहद्दिसा मुफस्सिरा दा फैसला रब जदों बोलदा। सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं लाइट है तो इसको दोबारा पढ़िएगा, लेकिन मैं देखो आपकी सुभान अल्लाह बोलो यार हक है, तो मैंने बोला हक है, सच है, फिर अपनी सुभान अल्लाह देखो, मेरी भी स्पीड है देखो, अपनी सुभान अल्लाह देखो। ऐसा तो न करो, आपकी मेहरबानी। रुक जदों बोलदा ते पूर विचों बोलदा, जायका मिठाइयां दा खजूर विचों बोलदा, फैज़ बाबे बुल्ले दा कसूर विचों बोलदा, नूर दा निजाम सारा नूर विचों बोलदा, वलिया दा हाल ते कबूर विचों बोलदा। पर नासिरे मुहद्दिसा मुफस्सिरा दा फैसला रब जदों बोलदा। करमावाला शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना आलिया सिदरा शरीफ जिंदाबाद। अच्छा जी इसका मतलब है सरकार 46 चक में बंदा स्पीड मारेगा फिर सुभान अल्लाह कहते हैं। आप ऐसे ही सुभान अल्लाह बोलेंगे। चलो देख लेते हैं। शोला जी में अगद तंदूर विच बोलदा, इश्क हकीकी मंसूर विच बोलदा, मुसदा प्यार कोही दूर विच बोलदा, रुक जद बोलदा ते बूर विच बोलदा, जायका मिठाइयां दा खजूर विच बोलदा, फैज़ बाबे बुल्ले दा कसूर विच बोलदा, नूर दा निजाम सारा नूर विच बोलदा, वलिया दा हाल ते कबूर विच बोलदा। पर नासिरे मुहद्दिसा मुफस्सिरा दा फैसला रब जदों बोलदा। ओ दे नाम दी जब भी ए माला, ओ दे नाम दी सुभान अल्लाह जब भी ए माला, जिसदा नाम है कमली वाला, सुना मेरा कमली वाला।
सोना जी सोना मेरा कमली वाला कोई लाल दोषा लाए पीछे वालों अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह का नारा लगा लो ऐसा ना करो आपकी मेहरबानी पता लगे आशिक बोले हैं सोना मेरा कमली वाला सोना जी सोना मेरा कमली वाला कोई लाल दोषा लाए और साडियां इज्जतां दा रखा कमली सुभान अल्लाह क्या बात है भाई क्या बात है सुभान अल्लाह लेकिन अभी भी पता नहीं लगा कौन बोला नहीं बोला किसी ने नारा लगाया किसी ने मुंह पे ताला लगाया हाथ दिखाया तो जरा जो हाथ उठाने वाला है बोले सुभान अल्लाह अभी फैसला कर लेते हैं महफिल के 3 हिस्से पहला हिस्सा सीधे हाथ वाले आशिक है बैठे हो या खड़े हो दूसरा हिस्सा है दरमियान वाले तीसरा हिस्सा खब्बे हड़ताले ढीली पार्टी ये सुनाने हैं मैंने आपको पहले आपकी बारी बोल सकते हैं नबी के नाम पर सुभान अल्लाह आप लोगों में दम है नबी के नाम का तो जरा थोड़ा सा दिखाएं आज पता लग जाए खाके बनाने वालों को कि इनका थोड़ा सा इतना है सारा दिखा देंगे तो पता नहीं क्या करेंगे अब देखना चाहता हूं पहले बारी आपकी है सोना मेरा कमली सोना मेरा कमली वाला ओ जीवे सोना जी सोना मेरा कमली वाला कोई बेला अंगूर दिया सोना मेरा कमली वाला कोई बेला अंगूर दिया ओ रश ने चुमिया ने यारो जुतियां हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बारी आपकी आई है बोलेंगे नबी के नाम पर नाम मेरा कमली वाला सोना मेरा कमली वाला कोई जुल्फा छल्ले छल्ले और सारा जग सोना है मेरे आका तो भल्ले भल्ले हके 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 अल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह आपको आबाद रखे नबी के नाम पर बोले हैं अल्लाह आपकी झोलियों को मुरादों से भर बहुत शुक्रिया मैं तो पढ़ता चला जाऊंगा ये रात खत्म हो जानी है नबी की नात खत्म नहीं होगी मनकबत पेश करनी है मैंने अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मुझे भाई कह रहे हैं कि चूंकि मैं गुलाम सिदरा शरीफ हूँ पीर सैयद अनवर गिलानी दामद बरकातुहु लालिया आपके आस्ताने का मैं नौकर हूँ मैं पेश कर रहा हूँ सादात की बात है यहाँ भी सारे सादात के मानने वाले बैठे हैं तो जुमला पेश कर रहा हूँ थोड़ा सिराई की है और आपकी बात भी हो जाएगी देखना चाहता हूँ कौन बोलेगा अच्छा बोलने से पहले ये तो बता दें 11वीं के लंगर पे कौन कौन पढ़ रहा है 11वीं के लंगर पे जरा दोनों हाथ उठा के 11 बना के दिखाएं 11 बना के सारे 11वीं की खीर पे पढ़ रहे हैं कमाल नहीं होगी अच्छा अगर जुमला बोलूं तो देखो कितना ऊंचा बोलेंगे गौसे आजम है पीर सोना बदर मोनीर गम खार दिस दे गौसे आजम है पीर सोना बदर मोनीर गम खार दिस दे लखा रोंदे रहे डुबे पेड़ तारे दिलदार दिस दे तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर भाई किसका पीर दस्तगीर है मेरा हाथ उठा के तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर गम खार दिस दे लखा रोंदे रहे डुबे पेड़ तारे दिलदार दिस दे गौसे आज़म सुनिएगा और फिर बोलिएगा गौसे आज़म पीर जिलानी बाबा जेंदा अलिए शाना बहा रब ने दितिया नाना पाक नबीए पंडितन दा फुल मची हर जाते हुल हो बेवार दिसे गए तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर
دستگیر دستگیر غمخوار اس گئے. میں پڑھتا ہوں، آپ تشریف رکھیں. ہمارے ہیں اور آستانہ سے محبت سبھی کی ہے، لیکن آج یہ جملے میں پیش کر رہا ہوں کرما والا سرکار کی بات. کیا خیال ہے؟ وہاں پر ہو جائے نا. کیا خیال ہے؟ جملے پیش کر رہا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں میرے پیر بھائی، لیکن غلام مصطفیٰ بھائی اور قبلہ ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. پیش کر دوں آج ان کے لیے جملے. یہ سعادت ہے میرے لیے. جملہ سنیے گا، عقیدہ ملے تو بولیے گا. فیض تو عام ہے، اب دیکھنا چاہتا ہوں کون کون بولے گا. فیض تو عام ہے کرم والے پیر کا، ہے یا نہیں ہے؟ اب جس کے لیے عام ہے